پیارے دوستو، کوئی تو ذات ایسی ہے جو اس نظام ہستی کو چلا رہی ہے۔ یہ دن اور رات کا آنا جانا، یہ موسموں کا بدلنا، یہ چاند سورج، کہکشاں، ستارے، آسمان، ان سب کا نظام آخر کون چلا رہا ہے؟ تو ہم آپ کو بتا دیں، وہ اللہ ہی ہے، وہ اللہ ہی ہے، وہ اللہ ہی ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے، جس نے پانی کے اوپر اس زمین کو بچھا دیا اور پھر زمین کے اوپر پہاڑوں کو گاڑ دیا، جس نے ساتوں آسمانوں کو بنا کسی سہارے کے کھڑا کر دیا۔ وہ اللہ ہی ہے جو اس نظام شمسی کو چلا رہا ہے، جس میں ایک ایک کہکشاں جو اس دنیا سے لاکھوں کروڑوں گنا بڑی ہے، یہ اللہ کی قدرت کے معجزات ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو نہ صرف اس کی قدرت اور شان کے بارے میں بتائیں گے، بلکہ ہم اللہ کی ایسی قدرت اور کرشمات بھی دکھائیں گے جس کو دیکھ کر آپ کی زبان سے بے ساختہ سبحان اللہ نکلے گا۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اور تعریف کو سننا ثواب کا کام ہے اور اس سے آپ کو نیکیاں بھی ملتی ہیں، تو آپ اس ویڈیو کو پورا آخر تک ضرور دیکھتے رہیے۔ اور آپ سے چھوٹی سی گزارش کرتے ہیں کہ اللہ سے محبت کرنے والے لوگ اس ویڈیو کو ایک پیارا سا لائک ضرور کریں، اور جنہوں نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ جلدی سے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، ساتھ میں لگے بیل نوٹیفیکیشن کو بھی پریس کریں تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچتا رہے۔ پیارے دوستو، یاد رہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی اونچی شان ہے جس کو بیان کرنے کے لیے دنیا کے سارے انسان بھی اگر اکٹھے ہو جائیں اور اللہ کی شان بیان کرنا شروع کر دیں تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان بیان نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ بار بار اپنے بندوں کو قرآن مجید میں ان نشانیوں کو غور و طلب کی تاکید فرماتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں پھیلا رکھی ہیں، تاکہ انسان اللہ کی شان کا اعتراف کرے کہ آخر کوئی تو ہے جو اس نظام ہستی کو چلا رہا ہے۔ ان نشانیوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ میں یوں ارشاد فرماتا ہے، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، رات اور دن کی گردش میں، جہازوں اور ان کشتیوں میں، سمندر میں جو لوگوں کو نفع پہنچانے والی چیزیں اٹھا کر چلتی ہیں، یہ بارش کا پانی جسے اللہ تعالیٰ آسمانوں کی طرف سے اتارا، اس کے ذریعے زمین کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کرتا ہے۔ اس زمین میں ہر قسم کے جاندار پھیلا رکھے ہیں، ہواؤں کے رخ بدلنے اور اس بادل اور آسمان کے درمیان جو حکم الہی کا پابند ہو کر چلتا ہے، ان میں عقل والے بندے کے لیے قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، عقل مندوں کے لیے ہر طرف نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں، لیکن انسان آج تو اللہ کی قدرت کو تلاش کرنے میں اپنی عقل صرف نہیں کرتا، انسان اللہ کو تلاش نہیں کرتا، ورنہ ایسی کون سی تخلیق ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کرشمے موجود نہ ہو۔ اس کائنات میں پھیلے تمام رنگ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مہر ہے۔ اس کائنات کی ہر شے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو ظاہر کرتی ہے۔ پیارے دوستو، یاد رہے یہ زمین کا پھیلاؤ اور آسمان کی بلندی قدرت کا کرشمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خصوصیات کے ساتھ آسمان کا بھی بے انتہا ذکر کر کے اس میں غور و فکر کی بار بار دعوت دی ہے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ وہ کس طرح پیدا کیے گئے ہیں اور آسمان کو کس طرح اونچا کیا گیا ہے، پہاڑوں کو کس طرح گاڑ دیا گیا ہے اور زمین کس طرح بچھائی گئی ہے۔ اور سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے بنی انسان کو عطا کی گئی نعمتوں کا ذکر کیا ہے اور زمین و آسمان کی تخلیق کا ذکر یوں فرمایا ہے، اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور اسی نے ترازو کیے کہ تم ترازو تولنے میں تواضع نہ کرو، انصاف کے ساتھ ترازو رکھو اور تولنے میں کمی نہ کرو۔ اور اسی نے مخلوقوں کے لیے زمین بچھا دی جس میں میوے ہیں، اناج ہیں اور خوشبودار پھل ہیں۔ اے انسانوں اور جنوں، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے قدرت کی نشانیوں اور کرشموں کو بیان فرمایا ہے، انسان کو یہ دعوت دی ہے کہ ان کرشموں میں غور و فکر کرے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اندازہ ہو سکے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت نہ ہوتی
تو کیا یہ کام ہو جاتا؟ کیا کوئی ذات ایسی ہے جو آسمانوں کو کھڑا کر سکے؟ کیا کوئی ذات ایسی ہے جو اتنے بڑے پہاڑوں کو کھڑا کر سکے؟ یاد رہے دوستو، جو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ نصب کیے ہیں وہ ایک دوسرے سے الگ ہیں، رنگ میں الگ ہیں، شکل میں الگ ہیں۔ کسی پہاڑ میں صرف پتھر ہی پتھر ہیں، کسی میں مٹی ہی مٹی ہے، کوئی تو ایسے ہیں جس میں آگ کا لاوا بھرا ہوا ہے۔ دوستو، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کے غلام ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کے کرشمے ہیں۔ وہ اللہ جو چاہے آگ کو پانی سے ملا دے، اللہ چاہے تو پہاڑ کو آگ بنا دے۔ پھر اگر انسان پانی کے نظام کو سوچے تو پہاڑوں پر برف کا بننا، برف کا جمنا اور پھر اس کا پگھلنا سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ سمندر میں بھاپ کا بن کر اٹھنا، آسمان میں بادل کا، پھر بارش کی صورت میں برسنا، پھر یہی پانی ندی سے جا کر سمندر میں ملنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ ورنہ کون ہے جو ایک قطرہ بھی بارش کا برسا سکے گا؟ پیارے دوستو، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر اسکرین پر بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اس میں سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ہر کرشمہ ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کی شان کو بیان کرنے والا ہے۔ آپ کو ان کرشموں کو دیکھ کر کمنٹس میں سبحان اللہ ضرور لکھنا ہے۔ پیارے دوستو، یہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کو غور و فکر کرنے لگے تب اسے سمجھ میں آئے کہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا ہے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ یاد رہے دوستو، یہ کائنات تو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ادنا سی تخلیق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیق تو ایسی ہے جو انسان کے گمان سے پرے ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ سب سے ادنا جنتی کو جو جنت عطا فرمائے گا وہ جنت اس دنیا کی نسبت 10 گنا بڑی ہوگی۔ آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ سب سے ادنا جنت اتنی بڑی ہے تو اعلیٰ درجوں والوں کا کیا عالم ہوگا؟ پھر دو جہاں کی جو جنت ہوگی اس کا کیا کہنا ہوگا؟ جنت کو بنانے والی، جنت کو پیدا کرنے والی ذات کس قدر بڑی ہوگی، کتنی عظمت والی ہوگی۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کی مظاہر ہمیں تلاش کرنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر کبھی بھی کوئی سوال نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور توحید کا اقرار کرنا ضروری ہے۔ تمام ذہنوں کو چلانے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ ایک ہے، اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا اور نہ ہی اللہ کی کوئی اولاد ہے اور نہ ہی اللہ کی کوئی بیوی ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، اللہ ان تمام گناہوں سے پاک ہے۔ تو دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ان نشانیوں پر غور و فکر کرنے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں پیدا کی ہے، ان تمام نشانیوں پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو راہ مستقیم پر چلنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، سیدہ اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گھوڑوں کی پیشانی کے ساتھ قیامت کے دن تک یعنی ہمیشہ کے لیے خیر وابستہ کر دی گئی ہے۔ بس جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی راہ کے لیے تیاری کرتے ہوئے گھوڑا باندھا اور اسی کے راستے کی خاطر ثواب کی نیت سے اس پر خرچ کیا تو اس گھوڑے کی سیر ہونا کہ بھوکا ہونا، سیراب ہونا، پیاسا ہونا یا اس کا پیشاب، یہ سب چیزیں قیامت کے دن اس کے ترازو میں کامیابی کا باعث ہوں گی۔ لیکن جس نے گھوڑے کو ریاکاری، شہرت اور اطراحت کے لیے پالا تو اس کے لیے سیر ہونے، بھوکا رہنے یا سیراب ہونے یا پیاسا ہونے اور اس کی لید اور پیشاب، یہ سب چیزیں قیامت کے دن اس کے ترازو میں خسارے کا باعث بنیں گی۔ آج کی ہمارے ویڈیو میں ہم آپ کو اسلام کی نقطۂ نگاہ سے گھوڑوں کے متعلق کچھ ایسے حقائق بتائیں گے جنہیں جان کر آپ حیران رہ جائیں گے، اور یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھوڑوں سے متعلق کیا ارشاد فرمایا۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس قیمتی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں، ساتھ میں لگے بیل نوٹیفیکیشن کو بھی پریس کیجیے گا تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچتا رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔
प्यारे दोस्तों, जमाना जाहिलियत में अरबों को घोड़ों से बहुत ज्यादा शगफ था। वो घोड़ों को अपनी औलाद पर फजीलत देते थे। जिस शख्स के पास घोड़ा ना होता तो उसे कौम ताने दिया करती थी। अरबों के मारूफ शायर अरशा ने अपने अरब कबीलों को अपने अशार में ताना दिया कि तुम कैसी कौम हो जो घोड़ों को अहमियत नहीं देती। अरबों के शुरफा और कबीलों के सरदार घोड़ों की खिदमत खुद किया करते थे। वो ये काम खताम और गुलामों से नहीं लेते थे। अरबों के हुक्मा कहा करते थे कि कबीलों के सरदार और शुरफा के लिए 3 काम करने में आर नहीं: वालिद, मेहमान और घोड़े की खिदमत। घुड़सवारी और दौड़ के मुकाबले में शिरकत के लिए काबिले फख्र हुआ करती थी। इस सिलसिले में वो अपने कारनामों को अशार में डालते और अक्काश जैसे बड़े मेलों में उन अशार को दोहराया करते और फख्र किया करते थे। इस्लाम ने भी घोड़ों की अहमियत और अफादियत तस्लीम करते हुए घोड़े पालने की तरगीब दी है। घोड़ों की अहमियत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने घोड़ों की कसम खाई। इरशाद बारी ताला है, कसम है उन घोड़ों की जो फंकार मारते हुए दौड़ते हैं, फिर अपनी टापों से चिंगारियां झाड़ते हैं। और प्यारे दोस्तों, अरबों की घोड़ों से मोहब्बत की वजह से ही कुरान मजीद में हुब्बे दुनिया की मिसाल कुछ इस तरह से भी दी गई कि लोगों के लिए मरगूबात नफ्स, औलाद, सोने की चांदी की ढेर, चीता, घोड़े, मवेशी और ज़रई जमीनें बड़ी खुशनुमा बना दी गई हैं। मगर ये सब दुनिया की चंद रोजा जिंदगी के सामान हैं। हकीकत में जो बेहतर ठिकाना है तो वो अल्लाह के पास है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी घोड़ों की तकरीब में फरमाया कि जिसने जिहाद फी सबीलिल्लाह के लिए घोड़ा पाला उसे रोजेदार के मिस्ल अज्र मिलेगा, और जिसने घोड़े को खिलाने, पिलाने और पालने पर खर्च किया तो उसका खर्चा सदका शुमार किया जाएगा। एक और मकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि भलाई घोड़ों की पेशानी पर ता कयामत सलामत सब्त रहेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घोड़ों की तजलील और तहकीर करने से सख्ती से मना फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घोड़ों के दुम काटने, खस्सी करने और पेशानी के बाल काटने से भी मना फरमाया है। इसकी वजह यह है कि घोड़े की फितरत में इतराना शामिल है। ऐसा करने से उसके जज्बात को ठेस पहुंचती है। हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में मारूफ है कि आप रदियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम से कबल अक्कास के मेले में घोड़ों की दौड़ में शामिल होते थे। आप रदियल्लाहु ताला अन्हु कुरैश के बेहतरीन घुड़सवारों में से थे। आप रदियल्लाहु ताला अन्हु की कद्दो कामत के बारे में लिखा है कि आप रदियल्लाहु ताला अन्हु घोड़े पर उछल कर और जमकर बैठते, सवारी पर बैठते तो पांव जमीन से टकराते थे। यही वजह है कि अरबों ने जिस तरह अपनी नस्ल और नस्ब का ख्याल रखा, इसी कदर घोड़ों की निस्बत और नस्ल का भी ख्याल रखा है। प्यारे दोस्तों, अरबों में मशहूर है कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पहले शख्स थे जो घोड़े पर सवार हुए। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में मिलता है कि आप अलैहिस्सलाम को घोड़ों से खास शगफ था। आप अलैहिस्सलाम के पास 1000 घोड़े थे जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को विरासत में मिले। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे कि मुझे मेरे वालिद से विरासत में अजीज तरीन माल यही घोड़े मिले हैं। दिगर मुतअद्दिद रिवायतों में से एक रिवायत यह भी है कि एक मर्तबा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने उनके घोड़े पेश किए गए तो वो उनमें इतने महूब हो गए कि अल्लाह की याद से गाफिल हो गए। कुरान मजीद में इस बात की तरफ इशारा है। काबिले जिक्र है वो मौका जब शाम वक्त उनके सामने खूबसूरत तेज रू घोड़े पेश किए गए तो उसने कहा कि मैंने उस माल की मोहब्बत अपने रब की याद की वजह से इख्तियार की है। यहाँ तक कि जब वो घोड़े निगाह से ओझल हो गए तो उसने हुक्म दिया कि उन्हें मेरे पास वापस लाओ। फिर लगा कि उनकी पिंडलियों को गर्दनों पर हाथ फेरने। घोड़ों का शगफ रखने वाले जानते हैं कि दुनिया में मुख्तलिफ नस्ल के घोड़ों की अपनी अहमियत है, मगर अरबी नस्ल घोड़ा दुनिया भर में अपना मकाम रखता है। यह खालिसुन नस्ल घोड़ा भी माहिरीन के नजदीक कई दर्जे रखता है, क्योंकि अरबों की घोड़ों से मोहब्बत व मार्फत थी। वो अपने घोड़ों से इस कदर मोहब्बत करते थे जैसे कोई आदमी अपनी औलाद से मोहब्बत करता है। ये उसी शगफ की वजह से अरबों के यहाँ घोड़ों के कई नाम हैं। अरबों के मारूफ और उलमा फकीरीन और दानिश्वरों ने घोड़ों की अकसाम पर कई किताब
کتابیں تصنیف کی ہیں. ان کتابوں میں ابن کلبی کی کتاب النساب الخیل یعنی گھوڑوں کی نسلیں، گنجانے کے گھوڑوں کے نام اور نسلیں، اسما کے گھوڑوں کے متعلق شافعی جواب اور ابن حزیل اندلسی کی خلیفۃ الفرسان معروف کتابیں ہیں. پیارے دوستو، عربی کے معروف مقرر علامہ جائز نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ عربوں کی طرح دنیا کی کوئی قوم نہیں جو گھوڑوں سے اتنا شغف رکھتی ہو، نہ ہی کوئی قوم دنیا میں ایسی ہے جسے عربوں سے زیادہ گھوڑوں کا علم ہو. گھوڑے کا عرب کی زندگی سے نہ صرف گہرا تعلق ہے بلکہ یہ ان کی زندگی کا اٹوٹ حصہ ہے. یہی وجہ ہے کہ عربوں کی زبان اور شعر و ادب میں گھوڑوں کا بہت زیادہ ذکر ملتا ہے. گھوڑوں نے عرب شعراء کے خیال کی سیرابی کی تو انہوں نے گھوڑوں کے مختلف خصائل اور عادات کو شعر میں سمو دیا. پرانے زمانے میں گھوڑے نہ صرف سواری اور کھیل کے میدان میں استعمال ہوتے بلکہ اہم ترین جنگی سامان تھے. یہی وجہ ہے کہ عربوں کے دانشور اکثر مصنفی اپنی قوم کی وصیت کی ہے کہ اے میری قوم، گھوڑے پالو اور ان کی تکریم کرنا سیکھو. یہ عرب کے قلعے ہیں. گھوڑے اپنی منفرد عادات اور خصوصیات کی وجہ سے بھی دنیا بھر میں فیمس ہیں. شاید آپ کے علم نہ ہو مگر گھوڑا لیٹ کر اور کھڑے ہو کر دونوں حالتوں میں سو سکتا ہے. گھوڑے کا بچہ پیدائش کے کچھ دیر بعد ہی دوڑنے کے قابل ہو جاتا ہے. پالتو گھوڑے کی عمر 25 سال کے لگ بھگ ہوتی ہے. کہا جاتا ہے کہ 19ویں صدی کے ایک گھوڑے اولڈ بیلی نے 62 سال کی عمر پائی. گھوڑے میں 205 ہڈیاں ہوتی ہیں. گھوڑوں کو 5000 سال پہلے پالتو بنایا گیا. زمینی میملز میں سب سے بڑی آنکھیں گھوڑے کی ہیں. آنکھوں کے مخصوص مقام کی وجہ سے گھوڑے تقریباً 360 ڈگری تک دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ایک اندازے کے مطابق دنیا میں 6 کروڑ گھوڑے ہیں. سائنسدانوں کا خیال ہے کہ گھوڑے 5 کروڑ سال پہلے ارتقا پذیر ہوئے تھے. اگر گھوڑے کو خوراک نہ ملے، صرف پانی ملے تو وہ 20 سے 25 دن تک زندہ رہ سکتا ہے، لیکن پانی کے بغیر وہ صرف 3 سے 6 دن تک زندہ رہ سکتا ہے. گھوڑے کے دانت گھوڑی سے زیادہ ہوتے ہیں. گھوڑوں کے غول میں تمام گھوڑے ایک ہی وقت میں نہیں سوتے. ان میں سے ایک کھڑا رہتا ہے تاکہ خطرے سے خبردار کر سکے.